میں آپ حضرات کے سامنے توبہ پر ایک واقعہ بتاتی ہوں، ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ کبھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نہیں بھی سنا ہوگا تو سن لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے بہنوں، اس واقعے کو سننے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھو، بہت پیارا واقعہ لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں۔ ایک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کون ہے وہ صحابی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے، اور وہ کیسی حالت میں ہیں؟ روتے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آئے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا دیکھے، بہت دفعہ دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا نہیں دیکھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بڑا جلالی مزاج تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے ہوئے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ دن دھاڑے آئے روتے روتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر کیا معاملہ ہے؟ تمہاری بیوی بیمار ہے کیا؟ یہ بچے بیمار ہے کیا ہوا عمر؟ جس طریقے سے بچہ روتا ہے اس طریقے سے روتے روتے ہوئے کیوں آئے ہو عمر؟ ہمارے نبی کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کیوں روتا ہوں اے اللہ کے نبی؟ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا ادری لما ادری، مجھے نہیں معلوم میں کیوں رو رہا ہوں، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں، خدا کی قسم ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ میری بیوی کو کچھ ہوا، نہ میرے بچوں کو کچھ ہوا، لیکن اللہ کے رسول آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں کہ ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا۔ آپ لوگ مجھے بتاؤ، وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے، کیسا رو رہے ہوں گے کہ ان کی رونے کی وجہ سے کون رو رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ حضرت عمر گئے، جیسا دروازہ کھولا وہ صحابی آئے، وہ ایسے حلیے میں تھے جیسا کوئی دیوانہ، بال بکھیرے ہوئے ہیں، کپڑا پھٹا ہوا ہے، ادھر گر رہے ادھر گر رہے، لڑکھڑاتے ہوئے آئے وہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا، اذنب ذنبا کثیرا، میرے پیارے نبی میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رو رہے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بتاؤ مجھے ایسا کیا گناہ کرے جو اس طرح رو رہے ہو آپ؟ ان صحابی کا نام تھا انصار صحابی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، اللہ کے نبی آپ معافی مانگو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی، وہ گناہ نہیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ، کیا تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتے؟ کہا کہ پیارے نبی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ مجھے معاف کریں گے، میں کہوں گا تو اللہ نہیں معاف کریں گے، عمر کہیں گے تو اللہ نہیں معاف کریں گے، لیکن آپ کہو گے تو اللہ مجھے معاف کریں گے، اس لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، پہلے بتاؤ تو کیا گناہ کیا؟ وہ صحابی روتے روتے ہوئے کہے، میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے، مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو میں رات وہاں جاتا ہوں، خبر کھود کر کفن کھینچ کر لاتا ہوں، اور اسی طرح مارکیٹ میں بیچ کر میں اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ چور ہیں،
وہ زندوں کی چیزیں چوری کرتے ہیں لیکن میں تو مردوں کا کپڑا چوری کرتا ہوں۔ پھر کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا، میں بھی وہاں موجود تھا، اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جب سب دفن کر کے چلے گئے اپنی عادت کے مطابق میں قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا، میں نے کفن کو باہر تو نکالا، شیطان نے مجھے بھڑکا دیا، میں نے اس کی عزت پر حملہ کیا، آواز آئی کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں، میں تیرا حساب لوں گی۔ جب میں دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو نے میری عزت پر حملہ کیا۔ میں نے جلدی سے وہ قبر کو بند کیا، میں دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آیا، اللہ کے نبی آپ کہو نا اللہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینی چاہیے، اتنا بڑا گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے یہاں، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے، وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، مدینے کے جنگل میں چلے گئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے 3 دن گزر گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، بہت صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، ایسا سوال کرنے لگے۔ ان میں سب سے پہلا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ پھر سوال کیا انسانوں کو کس نے پیدا کیا، جنات کو کس نے پیدا کیا، درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنے سوال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل صاف بتا دو، سب کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب ساری چیزوں پر اللہ قادر ہے، وہ جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا آپ نے ان کو ایسا کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ سے کہنے کے لیے کہ اس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو بلاؤ اور کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میری بہنوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا، صحابہ کو کہا وہ انصاری صحابہ کو ڈھونڈو، وہ جہاں بھی ملے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈنے لگے، مدینے میں پہاڑ کے پاس تھے، وہ دیکھا وہ سجدے میں ایسے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے، ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور کہا اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کیا۔ وہ ایسا رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چل تو میرے پیچھے چل، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچے۔ میری بہنوں، ایسا منظر تھا، وہ ہمارے نبی کے سامنے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ وہ صحابی نے کہا اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ نا کہ اللہ نے کیا کہا، کیسا کہا؟ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عصر کی نماز پڑھ لیں گے، پھر دونوں مل کر باتیں کریں گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ عصر کی نماز میں وہ آخری رکعت کا سجدہ تھا، وہ سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے کیسی نماز پڑھی ہوگی؟ جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، وہ صحابی کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا جنازے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جب خبر میں
جب جنازے کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر لیا اور بلا بھی لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، ابھی انہیں قبر میں رکھا اور قبر کے باہر آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سارے صحابہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم سب رو رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ ابھی تو میں قبر میں رکھا، میں نے دیکھا فرشتے جمع ہو گئے اور اس لڑکی کو لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ فرشتے تم جمع کیوں ہو گئے، لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ فرشتے نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے جاؤ، اللہ ان کا نکاح کرنے والے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اتنا بڑا گنہگار، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ اور ایک ندامت کا آنسو بہاؤ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرے۔ آمین۔